نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 8 پارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 سے ان بے شک ربکم اللہ رب تمہارا اللہ ہے ربکم تمہارا اللہ اللہ ہے الذی وہ جس نے خلق جس نے پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے مکی صورت ہے اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا یہ 6 دن اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات اور جمعہ ہے جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی جیسے ہم سب کو پتہ ہے اور ہفتے والے دن کہا جاتا ہے کہ کوئی تخلیق نہیں ہوئی تھی اسی لیے اسے یوم سبت کہا جاتا ہے کیونکہ سبت کے معنی کیا ہوتے ہیں کاٹ دینا تو اس دن ایک گیپ آ گیا تھا اس دن تخلیق کا کام مطلب رک گیا تھا تو لیکن یہ کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ دن کی مقدار جو ہے وہ 24 گھنٹے ہے لیکن اللہ کے قریب اس کی کیا مقدار ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے یعنی ہماری دنیا کا دن تو ہوا طلوع شمس سے لے کر غروب آفتاب تک لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں دنوں کی گنتی کچھ اور ہے جس طرح قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا تو وہ ایک ہی دن لیکن وہ 50,000 سال کا ہوگا اور ویسے بھی جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تخلیق کی ہوگی تو اس وقت سورج چاند کا تو یہ نظام ہی نہیں تھا کہ جس سے ہم دن کا اندازہ لگاتے تو آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد ہی یہ نظام قائم ہوا تھا تو دوسرے یہ کہ یہ عالم بالا کا واقعہ ہے اس کو ہم دنیا سے تو کمپیئر کر ہی نہیں سکتے تو اس دن کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا لمبا تھا کس طرح کا تھا کہ جو 6 دن جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آسمان اور زمین بنائے اور ہم کوئی بھی سرٹنلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اتنے ہزار کا تھا یہ اتنا اس کے بارے میں بس اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی فرمایا کہ 6 دن تھے وہ 6 دن چھوٹے تھے یا بڑے تھے کیسے تھے اس کے بارے میں ہمیں کوئی ایسا سورس نہیں ہے جو بتائے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ کن کہہ کر بھی تو سب کچھ پیدا کر سکتا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے ہر چیز کو بڑے ہی سیپریٹلی اور گریجولی پیدا کیا تو اس میں اس کی ایک حکمت بھی نظر آتی ہے نا کہ اصل حکمت تو خیر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آرام وقار اور تدریج کے ساتھ کام کرنے کا سبق دیا جائے دیکھیں جلدی کا کام تو شیطان کا ہوتا ہے تو جس کام کو جتنا آپ آرام سے کریں سہج پکے سو میٹھا تو جتنی آپ اس میں محنت کرتے ہیں وہ کام اتنا ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے ثم استوى غلبہ فرمایا اس نے علی العرش عرش پر یغشی ڈھانپتا ہے وہ اللیلہ رات کو النہارا دن کے ساتھ یطلبہ طلب کرتا ہے وہ حثیثا تیزی کے ساتھ یعنی پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اور جیسا اس کی شان ہے اس کے لائق رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانکتا ہے کہ جلد اس کے پیچھے لگا آتا ہے یعنی ایسے لگتا ہے کہ دن اور رات ایک دوسرے کو چھونے کی کوشش کر رہے ہیں ایک دوسرے کو جا پکڑنے کی ایفرٹ کر رہے ہیں جب دن چڑھتا ہے تو اس کے پیچھے ہی رات آنا شروع ہو جاتی ہے جب رات آ جاتی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے ہی اس کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے دن تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اس نے رات کو دن اور دن کو رات کے پیچھے لگایا ہوا ہے والشمس اور سورج والقمر اور چاند والنجوم اور ستارے مسخرات مسخر ہیں پابند ہیں بامرہ اس کے حکم کے ساتھ تو سورج اور چاند ستارے سب کچھ اس کے حکم کو فالو کرنے والے ہیں یعنی جس طرح سے ان کو کمانڈ دے دی گئی ہے وہ اسی کے مطابق آتے ہیں جاتے ہیں جو ان کی ڈیوٹیز ہیں وہ کر رہے ہیں اور دیکھیں کہ کبھی انہوں نے اپنے رولز کو توڑا نہیں یہ بھی ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آسمان کی ایک ٹریفک ہو جیسے دنیا میں ٹریفک ہوتی ہے ایک طرف بڑے ٹرکس جا رہے ہیں دوسری طرف چھوٹی گاڑیاں راؤنڈ اباؤٹ آ جاتا ہے کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں اسی طرح سے آسمان کو دیکھ لیں کہ وہاں پر ستارے بھی ہیں سورج بھی ہے چاند بھی ہے سیارے بھی ہیں فرشتے بھی آتے جاتے ہیں آسمان کے دروازے بھی ہیں کبھی آپ نے سنا ہے
کہ چاند اور ستارے کی آپس میں ٹکر ہو گئی، کہ اس نے اپنا رستہ بدل لیا ہو، یا سورج کی اور چاند کی لڑائی ہو گئی ہو، یا ستارہ ٹکرا گیا ہو کسی چیز کے ساتھ، کیونکہ وہ اپنے 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 مدار میں جو جو ان کا آربٹ ہے اس کو چھوڑتے ہی نہیں، جو جو ان کو ڈیوٹی اسائن کر دی گئی وہ اس کو ایز اٹ از کر رہے ہیں۔ یہ صرف انسان ہے کہ جس کو بتا دیا گیا یہ تمہاری لمٹ ہے، اور انسان اس لمٹ کو کراس کرنے کی ہی کوشش کرے گا۔ باقی دنیا کی ہر چیز کو آپ دیکھ لیں، اس نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی لمٹ کو فوراً جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جس طرح سے دیا ایز اٹ از اس کو مان لیا۔ جانوروں کو آپ دیکھ لیں کہ جو ان کو کھانے کا، جیسے بکری کو آپ اگر گوشت دیں بڑا اچھا، آپ اس کو روسٹ بھی کر کے دیں تو کیا وہ کھائے گی؟ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کمانڈ یہ دی ہے کہ تمہاری جو ڈائٹ ہے وہ گھاس ہے۔ اسی طرح آپ شیر کو کچھ ایسی چیزیں دیتے رہیں، اس کو آپ ایسی کوئی مزیدار سی اپنی ریسیپیز جو آپ بناتے رہتے ہیں وہ دیں تو وہ نہیں کھائے گا۔ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کی پابند ہے۔ صرف انسان کو اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہے کہ تمہاری مرضی ہے، تم اللہ کی فرما برداری کرو یا نافرمانی، اٹس اپ ٹو یو، تمہارا ہی فائدہ تمہارا ہی نقصان ہے، مرضی بھی تمہاری ہے۔ تو انسان تو اپنے لمٹس کو کراس کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کائنات کی ہر ہر چیز پہ نظر ڈالیں، اس کو نوٹس کریں، تو وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ نافرمانی کرنا تو درکنار، یعنی کبھی چاند اور سورج لیٹ بھی نہیں ہوئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آج ہم کہیں کہ آج 9 بجے سورج طلوع ہو رہا ہے، وہ سویا رہ گیا تھا یا وہ لیٹ ہو گیا یا آج اس کا موڈ نہیں تھا طلوع ہونے پہ۔ تو یہ چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہی ہیں جس طرح سے اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ تو انسان کو تو ان چیزوں سے ہی، کائنات سے ہی، جو کونی آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان سے ہی اگر وہ سبق سیکھنا چاہے تو وہ نافرمانی نہ کرے۔ اللہ خبردار، لہو اسی کے لیے ہے، الخلق پیدا کرنا، والامر اور حکم، تبارک اللہ بہت بابرکت ہے اللہ، رب العالمین جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا۔ رب کہتے ہیں ذرے سے کمال تک پہنچانے والا۔ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت اگر ہم دنیا میں نظر دوڑائیں تو کتنی نظر آتی ہے۔ رب ہم بڑے ہی ایسے آرڈنری سے وے میں کہہ دیتے ہیں یا رب، یا رب بہتر جانتا ہے، ہمیں رب کا میننگ نہیں پتا۔ رب کی ڈیفینیشن ہے وہ جو ذرے سے کمال تک پہنچائے۔ اگر اب آپ اس کی ایگزامپلز ڈھونڈے کائنات میں، ایک ذرہ تھا، ایک گندم کا دانہ تھا چھوٹا سا، جو مطلب نظر بھی نہ آیا ہو، شاید آپ کے پاؤں تلے سے آپ اس کو روند کے چلے جائیں، گرا پڑا محسوس بھی نہ ہو، لیکن اس ذرے سے اللہ تعالیٰ کیسے کمال کا پودا بناتے ہیں۔ انسان اپنی تخلیق پر ہی غور کر لے کہ ذرے سے ہی تو وہ ایک اتنا جیتا جاگتا انسان بن جاتا ہے، اور پھر وہ اتنا بڑا خود کو سمجھنے لگتا ہے کہ تکبر کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے اور آپ چیزیں دیکھ لیں، کھجور کی گٹلی کو آپ دیکھیں، کائنات میں کیسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ رب ہونے کے ثبوت کے طور پر کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو رب ہے، رب العالمین ہے، تو سارے عالم کیا نظام چلا رہا ہے اور سب کو ذرے سے کمال تک پہنچا رہا ہے، تو ہمیں بھی ذرے سے کمال تک پہنچا، ہمیں بھی اپنی محبت عطا کر، کیونکہ ہمارا آنر تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے میں ہی ہے۔ ادعو دعا کرو ربکم اپنے رب سے، یعنی یہ جو رب جس کی اتنی زیادہ کریکٹرسٹکس اور اتنی اچھی کوالٹیز پڑھ لی ہیں، اب کیا کرو کہ جو جتنا ڈیزرو کرتا ہے، جیسے دیکھیں کہ آپ کسی سے قرض مانگنے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اس کی حیثیت کو دیکھ کر مانگتے ہیں۔ کبھی آپ نے ایسا کیا کسی جھونپڑی والے کے پاس جائیں، اسے کہیں کہ مجھے 1 کروڑ 2 کروڑ لون چاہیے، مجھے دے دو؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، آپ کو پتا ہوگا اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو اللہ کی حیثیت کے مطابق اس سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کو دیکھ کر۔ اتنی اللہ تعالیٰ کی اوپر اللہ نے یہ آیت نمبر 54 میں آیات بیان کی کہ رب العالمین، وہ تو ایک دو چیز کا نہیں بلکہ تمام جہانوں کا رب ہے، ذرے سے کمال تک پہنچانے والا ہے۔ تو پھر اس سے اپنے ذرے سے لے کر اور بڑے سے بڑی چیز، حدیث میں آتا ہے نا کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ ہی سے مانگو، تو پھر اسی سے ہی دعا کرنی ہے، کسی اور کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا، کسی اور سے نہیں مانگنا۔ ادعو ربکم، اپنے رب ہی سے دعا کرو۔ کیسے دعا کرو؟ وہ ایٹیکیٹس بھی سکھا دیے گئے، تضرعاً گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیہ اور آہستہ آہستہ، یعنی دعا ایسے مانگو کہ گڑ گڑاتے ہوئے، خشوع کے ساتھ، کرب کے ساتھ، سوز کے ساتھ، یقین کے ساتھ، وخفیہ اور آہستہ آہستہ، دل میں، بس دل میں مانگتے چلے جاؤ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لب پہ کوئی دعا آتی ہے اور مطلب ہمارے الفاظ منہ سے نکلتے ہی نہیں اور ہمارے آنسو چھلک پڑتے ہیں،
تو کیا اللہ اس دعا کو نہ جانتا ہوگا کہ جو ہمارے لبوں سے نکلنے سے پہلے ہماری آنسوں کے ذریعے وہ اللہ تک جا پہنچی؟ تو اللہ تعالیٰ کو چپ کے بھی اور گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرنی ہے اس سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ دل کی دعا نہیں سنتا۔ ہم کبھی ایسے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، بس رٹے رٹائے الفاظ ہاتھ اٹھاتے ہیں، جیسے میں اکثر اگزامپل دیتی ہوں کہ ہماری وہ حالت ہے کہ جیسے ٹیپ کھول دیں تو پانی فر فر شر شر اس میں سے نکلنا شروع کر دیتا ہے نا۔ تو بالکل ہم اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہماری جو نماز ہم نے یاد کی ہوئی ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہماری دعا کے وہ الفاظ جو ہم نے بچپن سے رٹ لیے بس وہ نکل آتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ تو دعا ایسے کرنی ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، اور پھر ایسا نہ ہو کہ دعا کے الفاظ تو کچھ اور ہوں اور ذہن کچھ اور سوچ رہا ہو، دل میں کچھ اور چل رہا ہو، زبان کچھ اور کہہ رہی ہو۔ تو خضوع کے ساتھ ہم نے دعائیں مانگنی ہے، وخفیہ اور آہستہ آہستہ۔ آہستہ اس لیے بھی کہ دیکھیں جب آپ اونچی آواز سے دعا مانگتے ہیں نا، جب کوئی اور بھی سن رہا ہو، فار ایگزامپل اگر کسی گیدرنگ میں آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ تھوڑے سے کیا کہہ لیں کہ اس میں تکلف کر جاتے ہیں دعا میں، لیکن جب آپ آہستہ اپنے رب سے وہ کر رہے ہوتے ہیں نا راز و نیاز، تو پھر آپ سچے دل سے دعا مانگے، اس میں ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں آتا۔ لیکن جب ہم اونچی آواز میں دعا کرتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں آ جائے ریاکاری بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 86 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیں کہ میں تو قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ تو انسان کو کیا کرنا ہے کہ بس وہ اس کو پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا ہے۔ لیکن یہ کہ پھر دعا کے کچھ ایٹیکیٹس بھی ہوتے ہیں، اور پھر کچھ ایسے ٹائم بھی ہوتے ہیں کہ جن میں ایکسیپٹنس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، دعا کی قبولیت کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو دعا کے ایٹیکیٹس میں کیا آ جاتا ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ دعا کی جائے، یعنی جو آپ مانگ رہے ہیں آپ کے دل اور دماغ میں بھی وہی چیز ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لب پہ تو ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا کر دے اور دل میں محبت جاگزی ہو کسی اور کی۔ دعا کی ابتدا اور اختتام پر درود بھی پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ دعا جس کے ساتھ درود نہ پڑھا جائے وہ معلق رہتی ہے، یعنی وہ پھر آسمان کے دروازوں کو جا کر نہیں چھوتی، وہ قبولیت کے شرف کو نہیں پا سکتی۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے۔ کبھی ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تم میری بات نہیں مانتی، تم جاؤ جا کے وہ فلاں جگہ پر منت مانو، وہاں گرا لگاؤ، وہاں دیے کی منت مان لو، وہاں تم یہ والا چڑھاوا چڑھا دو، تم فلاں بت کے نام پہ، دیوی کے نام پر، آستانے کے نام پر، یا تم یہ والا وظیفہ کرو۔ آپ اللہ کی بجائے جبریل سے مانگنا شروع کر دیں، اسرافیل سے مانگنا شروع کر دیں، تو کسی نبی سے مانگنا شروع کر دیں۔ یہ کہنا حضرت ابراہیم کے بارے میں کتنا آتا ہے کہ ابراہیم حنیفہ، لیکن اگر ہم حضرت ابراہیم سے بھی مانگنا شروع کر دیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگنا، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش بھی طلب کرنا، کہ انسان کی دعائیں اس لیے بھی قبول نہیں ہو رہی ہوتی کہ اس کے گناہ آڑے آ جاتے ہیں۔ تو پہلے اپنے گناہوں کو صاف کر لیں، یعنی دعا کی قبولیت کا رستہ آسان کر کے، اس کا رستہ کھلا کر کے پھر دعا مانگے تو وہ پھر ضرور عرش تک جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز کرنا، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیحات پڑھنا۔ ایک بندہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دعا مانگ رہا تھا، اور بس آیا اور اس نے ہاتھ اٹھائے اور اپنی دعائیں مانگنا، اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھنا شروع کر دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے دعا مانگنے والے، تو نے دعا میں جلدی کی، یعنی پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، درود پاک پڑھو، اور پھر اس کے بعد دعا مانگو۔ اور یہ کہ پھر قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اکثر دعا میں اللہ تعالیٰ اگر تو چاہتا ہے تو ایسا کر دے، اگر نہیں چاہتا تو نہ کر، تو ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگنی، اللہ تعالیٰ تیرے لیے کیا مشکل، واللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے کن تو وہ ہو جاتی ہے، اور تیری تو مطلب اتنی زیادہ بڑی قدرت ہے، اور تو معجزات بھی کرتا ہے۔ تو انسان یہ نہ سوچے کہ نہیں یہ تو امپاسبل ہے، یہ تو ہو نہیں سکتی، یا پھر ایسے الفاظ ہی دہراتا رہے اگر اللہ تو چاہتا ہے، تو وہ پھر سوز نہیں آئے گا دعا میں۔ تو قبولیت کا یقین ہونا چاہیے انسان کو، اور پھر پہلے اپنے لیے
اور پھر دوسروں کے لیے دعا کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگتی ہوں پھر اپنے لیے، حالانکہ سنت یہ ہے کہ پہلے اپنے لیے دعا مانگی جائے اور پھر دوسروں کے لیے۔ جب آپ خود ہی آپ کے پاس کچھ نہ ہوگا تو دوسروں کو آپ کیا دیں گے؟ تو دعا کے ایٹیکیٹس میں یہ بھی ہے کہ پہلے اپنے لیے پھر دوسروں کے لیے دعا مانگنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو یہ قرآن کی آیت میں آتا بلکہ کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ تو اگر نعمتوں میں اضافہ کرنا ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کی نعمتوں کو بھی گننا ہوگا۔ ہم اپنی محرومیوں کو تو فنگر ٹپس پر لیے بیٹھے رہتے ہیں، بس گنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتیں گننے کا ہمیں خیال ہی نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کی نعمتوں کا بھی اقرار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے زندگی دی، مجھے ایمان دیا، مجھے قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق دی، اور کتنی زیادہ نعمتیں۔ اگر ہم صرف نعمتوں کو گننے پر آئیں، کھانے پینے کی، اوڑھنے پہننے کی، اپنے گھر بچے سکون، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ہمارے گھر میں آگ نہیں لگی ہوئی، کوئی ہم میدان جنگ میں نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس بھوک اور افلاس نہیں ہے، تو ہم ایک طرف اپنی نعمتوں کو گنیں اور دوسری طرف جو اس نے ہمیں آزمائشوں سے بچایا ہوا ہے ان کو بھی گنیں۔ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں سکون سے ہیں۔ ہم بھی تو وہ ہو سکتے تھے کہ ہمارے حالات اس طرح سے ہوں کہ ہم سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں۔ بہت سارے لوگ سڑکوں پہ ہی سوئے ہوتے ہیں اور سڑکوں پہ ہی کھاتے پیتے اور زندگیاں گزارتے ہیں۔ تو کیا اس بات پر اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے کہ ہم تو اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہیں، ہمارے کھانے پینے، ہمارے ڈریسز آپ دیکھ لیں کتنے ہم لگژری لائف گزار رہے ہیں۔ پھر یہ کہ دعا کی قبولیت کے اوقات بھی اگر ہم ذہن میں رکھیں تو بھی دعائیں ہماری قبول ہو سکتی ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جس کو اپنی دعا کوئی قبول کروانی ہے نا، جس کی کوئی دعا رکی ہوئی ہو، تو اسے چاہیے کہ تہجد کے ٹائم پہ اٹھ جایا کرے اور اللہ سے مانگا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ندا لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ منادی کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ لیکن ہم تو اس وقت خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں سوئے سوئے۔ تو اگر ہم اٹھ کے ان خوابوں کو سجدے میں مانگ لیا کریں تو وہ انشاءاللہ قبول بھی ہو جائیں۔ اور فرض نماز کے بعد کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ گھڑی کس ٹائم آتی ہے اس کا کوئی ہمیں فکس نہیں بتایا گیا، اس مطلب مقصد یہ ہے کہ ہم سارا دن ہی جمعہ کے دن دعائیں مانگتے رہیں تو انشاءاللہ ہم اس گھڑی کو پا لیں گے۔ ویسے کچھ سلف صالحین کا یہ خیال ہے کہ وہ گھڑی جو ہے وہ عصر سے لے کر مغرب تک کی ہے، یعنی جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک کا ٹائم قبولیت کا ٹائم ہے۔ اسی طرح سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو تم سجدے میں دعائیں مانگا کرو۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو سنتیں اور نوافل پڑھتے ہیں اس میں دعا مانگا کریں۔ دیکھیں اپنی زبان میں دعا مانگنا بھی ٹھیک ہے، لیکن بیسٹ یہی ہے کہ ہم جو مسنون اور قرآنی دعائیں ہیں وہ مانگا کریں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ فرض کے جو سجدے اور رکوع وغیرہ اس میں ہم وہ دعائیں نہیں مانگیں گے، یعنی جو ہماری عام دعائیں ہیں، یہ صرف وہ دعائیں ہوں گی جو قرآن اور سنت سے ثابت، یعنی جو ہم نے نماز نبوی میں دعائیں پڑھی ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجدے میں پڑھا کرتے تھے، صرف وہ ہم دعائیں پڑھیں گے۔ باقی جو اپنی آپ اردو انگلش میں دعائیں مانگتے رہتے ہیں وہ آپ ویسے بھی سجدے میں جا کر مانگ سکتے ہیں، یعنی نماز کے علاوہ بھی۔ اور سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ روزہ افطار کر لے، یعنی روزے کی حالت میں جتنی وہ دعائیں مانگتا جاتا ہے وہ اس کی قبول ہوتی ہیں۔ اور شب قدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی آپ کے پاس ہر دن میں کتنے زیادہ آپشنز ہیں کہ آپ دعائیں مانگیں اور آپ کی قبول ہو سکتی ہیں۔ تو جب ہماری کلاس اینڈ ہوتی ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے دعائیں مانگی، تو اس وقت آپ اپنے دل میں دعا مانگا کریں جو بھی آپ کی حاجات ہیں۔ اسی طرح سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، عرفہ کے دن، آب زمزم پیتے وقت، میدان جنگ میں، اور بارش کے برستے وقت، یعنی بارش جب برس رہی ہو تو اس وقت بھی انسان کو دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ سے مانگو، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ، انہ لا یحب المعتدین، لیکن وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد سے بڑھنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی دعا میں زیادتی نہ کی جائے، اپنی حیثیت اور مرتبے سے زیادہ نہ مانگا جائے۔
یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اتنی ناممکنات میں سے دعا مانگنے لگے، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. دعا میں زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اپنے حیثیت اور مرتبے کے اس سے بڑھ کر نہ دعا کی جائے، یہ بھی اس میں آتا ہے. اور پھر دعا میں زیادتی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان چیخ چیخ کے دعائیں کرنے لگے، یعنی بہت مطلب آہذاری ایک اور چیز ہے، عاجزی اور خوف ایک اور چیز ہے، لیکن انسان چیخنا چلانا شروع کر دے تو یہ بھی ایک طرح سے زیادتی ہوگی. غزوہ خیبر کے موقع پر کچھ صحابہ اونچی اونچی آواز سے تکبیرات پڑھ رہے تھے، یعنی جیسے نعرے لگائے جاتے ہیں نا ہماری سوسائٹی میں، اس طرح سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، اپنی آواز کو آہستہ کرو، تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا ہے نہ ہی غائب ہے، وہ تمہاری دعائیں سننے والا اور قریب ہے. یعنی تم اتنی اونچی آواز سے کیوں پکار رہے ہو؟ وہ کوئی بہرا ہے یا وہ غائب ہے، وہ کہیں دور ہے؟ وہ تو تمہاری دعائیں سننے والا اور تمہارے قریب ہی تو ہے. تو جس سے جو قریب ہو، دیکھیں جو قریب بیٹھا اس سے تو آپ آہستہ سی آواز میں بھی دعا مانگے، بات کریں تو وہ سن لیتا ہے. لیکن جب آپ گھر میں آتے ہیں، کوئی آپ کو نظر نہیں آتا تو آپ اونچی آواز سے بلاتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے. تو جب آپ اونچی آواز سے دعا مانگتے ہیں تو اس میں ریاکاری بھی آ جاتی، دوسروں کو آپ ایسے لگتا ہے سنانے کے لیے کر رہے ہیں، اس میں ریاکاری کا شائبہ آ سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. انہوں نے کیا فرما دیا تھا صحابہ سے کہ وہ بہرا ہے نہ ہی غائب، وہ تمہاری دعائیں سننے والا اور وہ تو تمہارے قریب ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یعنی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلایا جائے، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلانے میں حصہ نہ لیا جائے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کے سنورنے کے بعد. وَادْعُوهُ، اور دعا مانگو اس سے خوفاً، ڈرتے ہوئے، وَطَمَعًا، اور امید رکھتے ہوئے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ خوف اور امید کے درمیان دعا کی جائے. خوف کس چیز کا ہو کہ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہ دے، عذاب کا ڈر بھی دل میں ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو. ایک طرف یہ ہو کہ وہ تو غفار ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ سمیع ہے، وہ سننے والا ہے، قریب ہے، مجیب ہے، جواب دیتا ہے دعاؤں کا. اور دوسری طرف یہ خیال بھی ہو، خوف ہو کہ گناہ بہت زیادہ ہیں، کہیں اللہ پکڑ نہ لے، اس کا عذاب نہ آ جائے. تو دل میں ایک طرف ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو، تو اس کے درمیان جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی. کبھی ہم ایک ایکسٹریم پہ نکل جاتے ہیں، خوف ہی خوف، بس پتہ نہیں اللہ تو سنتا ہے کہ نہیں، تو بڑا غفار ہے، قہار ہے، تو تیری سزائیں بڑی سخت ہیں، تو بہت سخت ہے. اور پھر دوسری طرف ہم کیسے کرتے ہیں، امید ہی لگا بیٹھتے ہیں، ہم گناہ بھی کرتے چلے جاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے بخشنا ہی ہے، جنت بنی ہمارے لیے، کیوں نہیں بخشے گا، ہم اس کے محبوب کی امت میں سے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوور ہیں، امتی ہیں، اس کے عاشق رسول ہیں ہم. تو نہ ایک ایکسٹریم پہ نکل جانا، نہ ہی دوسری پہ. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، دعا کرتے رہنا ہے ڈر اور امید کے درمیان. ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت، قریب، قریب ہے، من المحسنین، احسان کرنے والوں کے. تو جو احسان کرے گا، احسان کہتے ہیں حق سے بھی زیادہ دینا. حسین، نون اس کا روٹ ہے نا، حسن اور حسن بھی اسی سے ہے، خوبصورتی سے کوئی کام کرنا. تو جو کسی کام کو ایکسیلنس کے لیول پہ کرے گا، دعا ہو یا عبادت ہو، کچھ بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے بہت قریب ہے. اور احسان کی ایک اور ڈیفینیشن بھی ہم نے پڑھی ہے کہ اس طرح سے اللہ کی عبادت کرنا کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت نہیں تو یہ تو کنفرم بات ہے، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے. یعنی جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. اور اگر یہ کیفیت نہ آ سکے تو اتنا تو ہمارے دل میں احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے، تو یہ بھی ایک احسان کی روش ہے. تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت تو نیکوکاروں کے بہت قریب ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے اللہ، یرسلو، جو بھیجتا ہے، الرِّیاح، ہواؤں کو، بشرن، خوشخبری دینے والیاں، بین یدی رحمتی، آگے رحمت کے. یعنی وہی اللہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے اس کی رحمت کے آگے، ایک امید سناتے ہوئے، یعنی خوشخبری لے کر آتی ہیں. جب ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بادل آنے والے ہیں، بارش آنے والی ہے. تو جن لوگوں نے اپنے بیج وغیرہ بوئے ہوتے ہیں تو ان کو ڈر لگا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو بیج کا بھی نقصان ہو جائے،
اگر بارش نہ ہوئی تو فصل نہیں اگے گی، فصل نہ ہوگی تو پورا سال ہم بہت زیادہ سفر کریں گے، یعنی قحط پڑ جائے گا۔ تو جیسے ہی ہوا آتی ہے تو وہ ایک خوشخبری لے کر آتی ہے کہ وہ بارش برسائے گی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اقلت اٹھا لاتی ہے وہ سحابن بادل کو، ثقالن بھاری، سقناہ چلاتے ہیں ہم، لبلدن واسطے اس شہر کے، میتن جو کہ مردہ ہو۔ مردہ شہر سے کیا مراد؟ یعنی جس کی زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہوں۔ دیکھیں زمین کی زندگی اس کی ہریالی کے ساتھ ہے۔ جب زمین کو مردہ کہا جائے، آپ آگے بھی اس طرح کے ورڈز پڑھیں گے زمین کے بارے میں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین کا بنجر ہونا، اس کا فصلیں نہ اگانا، یعنی پانی کی کمی کی وجہ سے زمین کیا کرتی ہے؟ فصلیں اگانا بند کر دیتی ہے۔ تو جب ہوا آتی ہے خوشخبری لے کر آتی ہے، یہاں تک کہ جب اٹھا لائیں بھاری بادل، ہم نے اسے کسی مردہ شہر کی طرف چلایا، یعنی اس جگہ جہاں پر کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی، زمین خشک ہو کر مرنے پر آ گئی تھی، مردہ ہو گئی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس ہوا کو اس طرف بھیج دیتا ہے، اور ہوا کے اندر پھر دیکھیں کہ بادل ہوتے ہیں، بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہے۔ اگر آپ یہ سارا ایویپوریشن والا اور کس طرح سے بارش برستی ہے، کیسے وہ لے جاتی ہے پانی، اور پھر اوپر جا کر بادل اتنے ٹنوں کے حساب سے اس میں پانی ہوتا ہے بادلوں میں، لیکن وہ کیسے ہوا روئی کے گالوں کی طرح اڑاتی پھرتی ہے ان کو۔ کبھی آپ اگر نوٹس کریں آسمان کے رنگ کو، اور جب بادل مختلف ٹائم پہ آپ دیکھیں، ایک ٹائم پہ گہرے بادل ہوں گے، کسی ٹائم پہ کالے ہوں گے، کسی ٹائم پہ ہلکے پھلکے، اور اگر ان کو غور کیا جائے تو وہ چل بھی رہے ہوتے ہیں ہواؤں کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ لبالد میتن، وہ اس شہر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ جہاں اس کی ضرورت ہے، جہاں کی زمین مردہ ہو رہی ہے، اب اس میں ہریالی اگانے کا ٹائم آ گیا، تو اب اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھیج رہے ہیں بارش۔ فَأَنزَلْنَا، پھر اتارتے ہیں ہم، بھی ساتھ اس کے، الماء پانی۔ اگر ہوا نہ آئے، وہ بادلوں کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائے، تو بارش کیسے ہو؟ تو بارش برسانے کا انتظام اللہ تعالیٰ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہوا کو اتنی طاقت دیتے ہیں کہ وہ ٹنوں کے حساب سے پانی اٹھائے لیے پھرتی ہے، اور جہاں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، پانی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، وہیں جا کے برساتی ہے۔ فَأَخْرَجْنَا، پھر نکالتے ہیں ہم، بھی ساتھ اس کے، من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل، یعنی پھر جیسے ہی بارش برستی ہے تو اس میں سے ہر طرح کے پھل نکلتے ہیں۔ ثمرات کا روٹ جو ہے سا میم را ہے، ثمر، ثمرہ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں۔ ثمرہ کا مطلب صرف وہ پھل ہی نہیں ہوتے جن کو ہم فروٹس کہتے ہیں، ثمرات سے مراد وہ اناج، جتنی بھی یعنی چیزیں زمین اگاتی ہے وہ ساری ثمرات میں آ جاتی ہیں، یا پھر کسی چیز کا فروٹفل ہونا، کسی چیز کا فائدہ مند ہونا، کسی چیز کا اچھا رزلٹ مل جانا بھی ثمرہ میں آتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، تو پھر اس سے طرح طرح کے پھل نکالتے ہیں، یعنی بارش برستی ہے، پھر زمین کی جو ہوتی ہے خشکی وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ تر ہوتی ہے، بیج کو تقویت ملتی ہے، وہ پھر ہری بھری ڈالیاں لے کر، اور پھر وہ بڑا درخت بن جاتا ہے، اور پھر اس درخت میں کتنے ہی پھل اگتے ہیں جسے جانور اور انسان کھاتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، نخرجو، نکالیں گے ہم، الموتى، مردوں کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو ہوا کا چلنا، بادلوں کا ادھر ادھر جانا، زمین کا زندہ کرنا، زمین سے مردہ بیج سے پودے اگانا، ان کے اوپر پھل اگانا، یہ ساری کس چیز پر دلیل ہے؟ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، یہ اصل میں بات سمجھائی جا رہی تھی، بعد الموت، تم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی بھی آنے والی ہے۔ مشرکین کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں حیرت ہوتی ہے، یہ کیسے ہوگا کہ جب ہم بلا مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ہم ختم ہو جائیں گے، تو پھر ہم دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ دلیل دے رہے ہیں، کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، جیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر کے اس میں ہریالی پیدا کر سکتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ مردہ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ والبلد الطیب، اور شہر پاکیزہ، یخرجو، نکلتا ہے، نباتہ، سبزہ اس کا، باذن ربی، اس کے رب کے حکم کے ساتھ، والذی، اور وہ جو، خبث، خراب ہے، لا یخرج، نہیں نکلتا، الا مگر، نکیدہ، تھوڑا سا، کذالک، اسی طرح، نصرف، بیان کرتے ہیں ہم، الآیاتی، نشانیاں، لقوم، اس قوم کے لیے، یشکرون، جو شکر کرتے ہوں۔ اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے،
اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر تھوڑا بمشکل۔ ہم یوں ہی طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو احسان مانے۔ اگر اس آیت کو اپیرنٹلی دیکھا جائے تو مطلب بہت obvious ہے، یعنی کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو زرخیز ہوتی ہیں، ان میں ذرا سی بارش برسے تو وہ بڑی ہری بھری ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ ایسے چٹیل میدان ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر لاکھ بارش برستی رہے ان سے کوئی ہریالی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو بالکل کچھ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں کہ جو جیسے ہی ان پر قرآن کی آیات کی بارش کی جاتی ہے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس موسلا دار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی۔ اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چارہ اور گھاس خوب اگایا، یعنی اس نے بھرپور پیداوار دی۔ اور اس کے بعض حصے سخت تھے جنہوں نے پانی کو تو روک لیا، اندر جذب نہیں ہوا، لیکن کیا ہوا، اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، یعنی خود بھی پیا، کھیتیوں کو بھی سیراب کیا اور کاشتکاری کی۔ اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیل تھا جس نے پانی روکا اور نہ کچھ اگایا۔ بس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کی دین میں سمجھ حاصل کی اور اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا اس سے اس نے نفع اٹھایا، پس خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اور مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے کچھ نہیں سیکھا اور نہ وہ ہدایت ہی قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تھا۔ کتنی خوبصورتی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا۔ کچھ دل ایسے نرم ہوتے ہیں کہ جن پر جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو جیسے ہم نے وہ نجاشی کے بارے میں پڑھا تھا کہ جیسے ہی انہوں نے قرآن سنا تو ان کی آنکھیں بہہ نکلیں، ان کی آنکھیں تر ہو گئیں، ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا، بڑھ گیا، اور ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ دل ایسے چٹیل پتھر کی طرح ہوتے ہیں۔ کبھی آپ اپنے ذہن میں یا کبھی آپ باہر جائیں، کوئی ایسی چیز دیکھیں سخت قسم کی، جیسے آپ پتھر دیکھ لیں، کوئی سنگ مرمر، کوئی ماربل کا پیس دیکھ لیں، آپ اس کے اوپر لاکھ بارش برسائیں تو کیا کچھ نکلے گا؟ اگر آپ کوئی نرم زمین ہو، اس کے اوپر ذرا سا پانی اور ایک جگہ پر آتا ہے تو کہیں تو صرف بارش تو کیا، جو شبنم پڑتی ہے، جو اوس پڑتی ہے، جو ڈیو ڈراپس ہوتے ہیں انہی سے ہی وہ فائدہ حاصل کر لیتی ہیں۔ تو کچھ دل نرم ہوتے ہیں اور کچھ دل سخت ہوتے ہیں۔ تو جو نرم ہوتے ہیں وہ تو آیات کو فوراً قبول کر لیتے ہیں اور ان کے اندر پھر نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ دل بڑے ہی سخت ہوتے ہیں پتھروں سے، اور کچھ تو پتھر بھی اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا نا کہ کچھ تو پتھر بھی اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ تو جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو وہ پتھر سے بھی زیادہ سختی میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ مثال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی کہ یہ اس شخص کی مثال ہے کہ جس نے اللہ کی دین میں سمجھ حاصل کی اور اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا اس سے اس نے نفع اٹھایا، پھر خود بھی اس نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اور مثال اس شخص کی بھی ہے کہ جس نے کچھ نہیں سیکھا اور نہ وہ ہدایت ہی قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا۔ تو یہ دو مثالیں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے رکھ دی ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔